اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، امت مسلمہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے، صیام اور قیام سے فارغ ہو کر نماز شکرانہ، جس کو نماز عید الفطر کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور میں سرب سجود ہونے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے محبوب حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عید الفطر کو، رمضان المبارک کو ہمیشہ باعث برکت بنائے، اور جو خیر، بھلائی، نعمت اور رحمت اس بابرکت دن تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیہکار کو بھی اور آپ کو سب کو اس میں حصہ عطا فرمائے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں، تراویح میں قیام، شب بیداری اور اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم کے تابع کرنے کا ایک پورا نظام ہے کہ جس کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور میں جو روزے رکھے گئے، جن کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جو قیام کیا، صبر اور مساوات کے ساتھ، مواسات کے ساتھ روزوں کو گزارا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں امت مسلمہ حاضر ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عید کے اجتماعات روئے زمین کے مسلمانوں کی اخوت، محبت اور ایک مسلم برادری کا تصور پیش کرتے ہیں، جس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں محمود و ایاز، جس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے حضور میں اللہ کے بندے کی حیثیت سے، اللہ کی بندگی کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں، اپنی عاجزی، بندگی اور اللہ رب العالمین کے حضور میں خشوع اور خضوع، تضرع اور آہوزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ عبدیت کا یہ اظہار روئے زمین کے مسلمانوں کا یہ اقدام اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم سے ہے، اور اس میں عملی طور پر مسلمان بھائی ایک دوسرے مسلمان بھائی سے گلے ملتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، نماز عید کے اجتماع میں اللہ کے حضور میں صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی امیر و غریب کا امتیاز نہیں ہوتا۔ یہ خوشی منفرد ہے۔ دنیا کے بہت سے لوگ اور بہت سے مذاہب کا، ان میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، ان کی تقریبات، ان کے اجتماعات، قومی تہوار، ان کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے تہواروں کو، اپنے اجتماعات کو مناتے ہیں، جس میں بے حیائی، فحاشی، عریانی اور لغویات و خرافات، جوا، شراب، حرام کاری و بدکاری اور بے حیائی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ کرسمس کی تقریبات ہوں جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہو، یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مذہبی تہوار ہے۔ اس مذہبی تہوار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔
حال ہی میں بعض اخبارات میں رپورٹ شائع ہوئی کہ کرسمس کے موقع پر امریکہ میں ملین ٹن کے حساب سے شراب پی گئی۔ حال ہی میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں کروڑوں ٹن شراب یورپ اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں، یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں استعمال کی گئی اس مذہبی تقریب میں، یہ خالصتاً ریلیجس فنکشن کہلاتا ہے کرسمس، لیکن اس پر جس طرح سے شراب، جوا اور کیزینو، رقص و سرود کے محافل منعقد ہوتے ہیں، اس کی رپورٹس ملتی ہیں اور اخبارات میں بھی شائع ہوتی ہیں۔ عصمت دریاں ہوتی ہیں، ہزاروں عورتیں اپنی عصمتوں سے محروم ہو جاتی ہیں، زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ساری خرافات و لغویات ہوتی ہیں۔ دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کے یہاں جس طرح سے شراب کی بہتات، عورتوں کی عصمت دری کے واقعات، عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں، ان سب کی رپورٹیں اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں اور ان کے متعلق رپورٹس بعض اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں، لیکن سبحان اللہ بڑا منفرد انداز ہے۔ روزے رکھنے کے بعد عیسائیوں کا ایک اور مقدس تہوار آتا ہے کرسمس کے علاوہ۔ روزے رکھنے کے بعد جو مقدس تہوار ان کا آتا ہے اس کو ایسٹر کہتے ہیں۔ اس ایسٹر میں بھی جو خرافات اور لغویات، شراب، حرام اور بدکاریاں ہوتی ہیں، وہ بھی سب ہمیں اور آپ کو اخبارات کے ذریعے سے معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ منفرد اعزاز بخشا ہے کہ ان کے یہاں روزے رکھنے کے بعد جو تقریب ہوتی ہے جس کو عید کہتے ہیں، وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے، عید، وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے، تو یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ روزے رکھنے کے بعد اب کھانے پینے کی عام اجازت ہو گئی کہ پاک اور طیب اور طاہر چیزوں کو کھایا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رمضان مبارک میں جس طرح سے برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا اور پورے مہینے اس کی مشق کرائی گئی تاکہ سال بھر تک اس پر عمل درآمد، اس پر عمل کرتے رہیں، اس کے اظہار کے لیے دنیا کے مختلف مذاہب کے مقابلے پر مذہب اسلام کی یہ عید کی تقریب بڑی منفرد ہے کہ اس کی ابتدا اللہ رب العالمین کے حضور میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس کے جلال و کبریائی کے اظہار کے لیے منعقد ہوتی ہے، جس میں لوگ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو زندگی کا ایک مقصد دیا کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر بھی اپنے رب کو یاد کرنے سے، اس کی بڑائی اور عظمت اور کبریائی کا اقرار کرنے سے گریز نہ کرو، اور اس دن کی ابتدا، خوشی کے دن کی ابتدا
مسرت تو کہ دن کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین کی بندگی سے، اس کی بڑائی سے اور اس کی کبریائی سے کی جائے، تاکہ پورا سال جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں گزرتا رہے۔ یہ عید کا ایک تصور ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کی عید کی جیسی تقریبات اور قومی تہواروں کے مقابلے پر اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو سبحان اللہ بڑا منفرد ایک نظام ہے، اور اس کے پیچھے یہ ایک مقصد ہے جو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اس میں یہ ہے کہ میرا وقت ہو یا میری زندگی ہو یا میری ساعتیں ہوں یا میرا مرنا ہو یا میرا جینا ہو، یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ میری نمازیں مسلمانوں کو مقصد زندگی اور مقصد بندگی عطا ہوا، جس کو کہتے ہیں آبجیکٹ۔ تو مقصد جو زندگی کا دیا وہ یہ کہ تمہاری نمازیں، تمام مناسک، بدنی اور مالی عبادتیں، پوری زندگی جینا اور مرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو آخر میں ارشاد فرمایا للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کے لیے۔ روزے میں بھوک اور پیاس اس پر غلبہ پایا، نفس نے اندر سے کہا پیاس لگ رہی ہے پانی پی لو، لیکن جواب میں آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے۔ تو سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک نفس کشی کی، نفس پر قابو پایا، نفس کی خواہشات کو قابو پایا اور اللہ کے حکم کا تابع و فرمان بنایا۔ یہ ہے وہ خصوصیت جو مذہب اسلام میں حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اور خوشی کا دن اگرچہ ضرور ہے لیکن برائیوں سے روکا گیا، اس لیے کہ یاد دلایا گیا کہ تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا یہ تمہارا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس عظیم اور بابرکت دن میں جہاں ایک طرف اپنی بندگی کے طریقے کو بتایا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا مقصد زندگی بتایا، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو بھی اس میں شامل کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک تو ہے حق اللہ، حق اللہ یہ ہے کہ روزے رکھے، وہ حق اللہ ہے، راتوں کو قیام کیا، وہ حق اللہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے کہ مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے، یہ بندوں کا حق ہے۔ تو نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات پر اگر آپ غور فرمائیں تو جہاں جہاں حکم فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ اللہ کا حق ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کیا جائے۔ مستحقین زکوٰۃ، غریب، یتیم اور مسکین، اور وہ مدارس
وہ دینی درسگاہیں جہاں علم دین حاصل کیا جاتا ہے، جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، حفظ قرآن کے مدارس ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور بیوائیں ہیں، تلاش کر کے عید الفطر سے پہلے اپنی خوشی میں ان کو شامل کرنے کے لیے فطرانہ عطا کرو۔ فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادوا صوم زکاتکم، زکات صومکم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے روزوں کی زکات ادا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی زکات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فطرہ، ہر مسلمان کی جانب سے خواہ وہ بالغ ہو کہ نابالغ، جو زیر کفالت ہو، وہ بچہ بھی جو اس دن پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ ادا کرو۔ یہ صدقۃ الفطر کہلاتا ہے، یعنی اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دو۔ مقصد کیا ہے کہ جو خوشیاں ہم منا رہے ہیں عید الفطر کی، بے شمار لوگ ہیں جو اچھے کپڑے، نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، بے شمار لوگ ہیں جن کے چولہے نہیں جلتے، ان کو بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے فطرہ ادا کرو۔ اس کا ایک اور بھی مقصد ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں ادا کر رہا ہوں، ادوا صوم زکاتکم، زکات صومکم، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ روزے انسان جب رکھتا ہے تو روزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی، بھول چوک ہو جاتی ہے، زبان سے کسی کے متعلق سخت جملہ نکلا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دے دی خدا نخواستہ۔ ویسے بھی مسلمان کو گالی دینی نہیں چاہیے کہ اس زبان سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس زبان سے اللہ کا نام لے اس زبان سے گالی دینے میں اس کو شرم محسوس ہونی چاہیے۔ سباب المؤمن فسق، مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ تو گالی دینے سے منع کیا گیا، روزے میں غصے میں برا بھلا کہہ دیا کسی کو، روزے میں غصے میں غلط بیانی کر دی۔ ویسی ہی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کو جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بول دیا، بعد میں افسوس ہوا، پچھتاوا ہوا۔ بہت سے روزوں میں غلطیاں روزے میں سرزد ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے زکات فطر ادا کرو، یہ تمہارے روزوں میں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہوا، اسی لیے ارشاد فرمایا اس کی فضیلت کہ روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں۔ روزے، اب یہ ترغیب دلائی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امت کو ترغیب دلائی تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے، ان تک صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ اور خیرات پہنچائی جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ روزے اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا، روزے رکھے لیکن صدقۃ الفطر ادا نہ کیا، تو روزے زمین و آسمان کے درمیان میں، صوم معلق بین السماء والارض، روزے زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک صدقۃ الفطر ادا نہ کیا جائے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی تعمیل، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی طریقہ بیان فرمایا گیا۔ 2 سیر 3 چھٹانک 98 بھر ہے، تو مطلب یہ تقریباً 2.25 سیر ہے۔ 2.25 سیر آٹے کی قیمت، جو اچھے سے اچھا کھانا آٹا ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ تقریباً 26 روپے تک پہنچتا، زیادہ سے زیادہ 30 روپے ادا کر دی جائے، لیکن بہرحال کم سے کم 26 روپے۔ ویسے تو حساب سے 2 سیر 3 چھٹانک 98 بھر کے حساب سے تقریباً 25 روپے 80 پیسے ہوتے ہیں۔ احتیاطاً اگر زیادہ ہی دے دیا جائے تو جتنا زیادہ دیا جائے وہ اللہ ہی کے نام پر ہوتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عالم اسلام میں بے شمار لوگ ہیں جو عید کی خوشیاں نہیں بنا سکتے،
نہیں منا رہے. عید کے سلسلے میں کیا روزوں میں بھی سکون کے ساتھ وہ روزے نہیں رکھ سکے. ہم نے اور آپ نے الحمدللہ روزے بڑے سکون کے ساتھ رکھے، لیکن بے شمار مسلمان ایسے ہیں عالم اسلام میں ہمارے بھائی اور بہنیں جو روزے اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں رکھ سکے. وہ جہاد میں مصروف ہیں، وہ ادھر سے ادھر پہاڑی علاقوں میں منتقل ہو رہے ہیں، وہ ادھر سے ادھر بے سر و سامانی کے عالم میں منتقل ہو رہے ہیں. چچنیا کے مسلمان، کسوا کے مسلمان، 10 لاکھ کے قریب مسلمان بے گھر ہو چکا ہے. اسی طرح سے فلپین، برما، جہاں عیسائی، فلپین میں عیسائی مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہیں.